نالج اینڈ فیکٹ کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد اویس اور آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا شمار برصغیر کے اہم اکابرین دین میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے نام اور دیگر کرامات کے علاوہ اپنے دربار کے جنوبی دروازے، جو کہ بہشتی دروازے کے نام سے معنون ہے، پہچانے جاتے ہیں۔ یہ دروازہ سال بھر بند رہتا ہے، لیکن عرس کے 5 دن 5 محرم الحرام تا 10 محرم الحرام کھلتا ہے اور دور دراز سے زائرین اس دروازے سے ایک بار گزرنے کے لیے دنوں تک شدید مشکلات سے گزرتے ہیں اور اس میں داخلے کو جنت کی بشارت کے برابر سمجھتے ہیں۔ جب اس دروازے کی وجہ تسمیہ و تاریخ پر غور کیا جاتا ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے۔ کتب معتبرہ کی روایت کے مطابق شیخ الشیوخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کی تعمیر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ شیخ المشائخ خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء نے کرائی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اشارہ غیبی سے روضہ مبارک کی بنیاد ایسی پاک اینٹوں پر رکھی تھی جن پر قرآن پاک پڑھے گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ایک اینٹ پر 11 قرآن مجید کی تلاوت کی گئی تھی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، جب خواجہ نظام الدین اولیاء الہام غیبی کے مطابق روضہ مبارک تعمیر کروا چکے تھے تو آپ نے بچشم باطن مشاہدہ کیا کہ ارواح مقدسہ کے جھرمٹ میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ فرماتے ہیں کہ اے نظام الدین، جناب رب العزت سے ہمیں فرمان ہوا ہے، من دخل ہذہ الباب الامن، جو اس دروازے سے داخل ہو اس نے امان پائی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس بات کا اعلان فرمایا اور آپ کا یہ اعلان شرق سے غرب تک پہنچایا، اس لیے اس دروازے کو بہشتی دروازہ کہتے ہیں، اور آج تک دور دراز علاقوں سے عقیدت مند پروانہ وار چلے آتے ہیں۔ بزرگوں کے نزدیک یہ بہشتی دروازہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور بخشش و عطا ہے۔ بہشتی دروازے کا افتتاح 6 محرم الحرام یعنی 5 محرم کا دن گزار کر غروب آفتاب کے بعد ہوتا ہے۔ یہ حضرت بابا فرید الدین کے عرس کی تقاریب کا بہت ہی خاص مرحلہ ہوتا ہے، جس میں لاکھوں زائرین و عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ شہباز طریقت حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مولوی صاحب نے سوال کیا کہ حضور، یہ بہشتی دروازہ ہے کہ آپ بھی ہمیشہ اس دروازے سے گزرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ حضور خواجہ صاحب نے کچھ دیر خاموشی کے بعد فرمایا، جس وقت جنتی دروازہ کھلے اس وقت میرے پاس آنا۔ جب سجادہ نشین وقت نے دربار عالیہ کا دروازہ کھولا اور لوگ دروازے سے گزرنے لگے تو عالم مذکور خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو وعدہ یاد دلایا۔ حضرت خواجہ صاحب نے اپنی ٹوپی سر مبارک سے اتار کر مولوی صاحب کے سر پر رکھ دی اور فرمایا کہ اب جا کر بہشتی دروازے سے گزرنے والوں کو دیکھ۔ مولوی صاحب نے بچشم ظاہر سے دیکھا کہ بہت سے انسان پاکیزہ اور نورانی اشکال کے قطاروں میں کھڑے ہیں، اور ان کے درمیان کچھ انسان حیوانی اشکال مثلا بندر، کتا، ریچھ وغیرہ میں بھی کھڑے ہیں۔ جب یہ حیوانی اشکال والے باب جنت سے گزر کر نوری دروازے سے باہر آتے ہیں تو ان کے چہرے نہایت پاکیزہ اور نورانی ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب نے تمام ماجرا حضرت خواجہ صاحب سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا، اس دروازے سے گزرنے کا اول فائدہ یہ ہے کہ انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں مغفرت ہوگی۔ چونکہ صدقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے گناہ گاروں کا چہرہ سابق امتوں کی طرح مسخ نہیں ہوتا، اس لیے گناہ گار افراد کا باطن مسخ اور تبدیل شدہ نظر آتا ہے، اور یہ مسخ شدہ باطنی چہرے حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں اپنی روحانی شکل میں واپس ہو جاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے فوری طور پر معافی مانگی اور تائب ہو کر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ کے مرید ہو گئے، اور تازست نوری دروازے کے سامنے اسی موضوع پر خطاب کرتے رہے۔ اس زمن میں حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی اویسی قادری رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، فقیر کا اعتقاد تو اس سے زیادہ ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اس ٹیلے سے گزر گیا وہ بہشتی ہے۔ علاوہ ازیں بہت سے اولیاء اکرام اور فقراء سے بھی اس طرح کے بہت سے قصے بہشتی دروازے کے متعلق منسوب ہیں جو اس کی عظمت و پاکیزگی کے قائل ہیں۔ دوسری طرف علماء اکرام کا ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو اسے شرک و بدعت قرار دیتا ہے اور اس کا شدید مخالف ہے۔ بہشتی دروازہ بھی دیگر ان امور میں اہمیت کا حامل ہے جو مختلف مسالک کے درمیان متنازع اور وجہ تضاد ہے۔ ہمارے ہاں بین المسالک ایسے بہت سے معاملات پر دونوں اطراف سے
تعویلات اور دلائل پر اتنا کچھ لکھ دیا گیا ہے کہ اس کے لیے دفتروں کے دفتر اور طویل وقت درکار ہوگا، جس کا انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں بتدریج کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم وہ معلومات فراہم کر سکے ہیں جو مختلف دلائل اور حوالوں میں موجود ہے، باقی اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، لیکن اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جنت پانے کے لیے صرف اس دروازے سے گزرنا ناکافی ہے، اس کے ساتھ ہمیں نیک اور صالح اعمال کی بھی ضرورت ہوگی، وہ اعمال جن کی تبلیغ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء اکرام نے کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء حق کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ نالج اینڈ فیکٹ کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نے کے بان۔